دربار محل بہاولپور کب اور کس نے تعمیر کرایا؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بغیر سیمنٹ اور سریے کے یہ خوبصورت محل کس چیز سے تعمیر کیا گیا ہے؟ اس محل کو تعمیر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس محل کے اندر عام پبلک کے جانے پر پابندی کیوں ہے؟ اور دربار محل کے ساتھ ساتھ اور کون سے خوبصورت محل موجود ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں محمد اکبر اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایچ ایس ڈریمز کے اندر۔ تو آج ہم موجود ہیں نوابوں کے شہر اور محلوں کے شہر بہاولپور کے اندر، اور اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کا ایک مشہور محل دربار محل۔ تو اس کی انٹری پہ ہم موجود ہیں۔ تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ماڈل بنا ہوا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اندر، آپ کو دربار محل بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ فرح محل بھی ہے، وہ بھی دکھائیں گے، اور نشاط محل، وہ سارے محل اسی جگہ موجود ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس بات سے لا علم ہیں، اور یہ جو محل ہے نا یہ پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت آرمی یہاں پہ رہائش پذیر ہے، تو اس کی اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ آج اس کا وزٹ بھی کراتے ہیں اور یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں۔ تو اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی ہے تو ویڈیو کے اینڈ پہ ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور دل چاہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لینا، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو آئیں آپ کو دربار محل اور فروخ محل اور نشاط محل اس کی آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور اس کی ساری ہسٹری بھی بتاتے ہیں۔ تو سامعین، یہ ہم اس وقت موجود ہیں دربار محل کے داخلی دروازے پہ۔ تو اب چلتے ہیں اندر اور آپ کو پورا وزٹ کراتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کا داخلی دروازہ بڑا خوبصورت ہے، دربار محل کا پورا اوور ویو ہے یہاں پہ۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ، اب آپ کو اندر چلتے ہیں، سارا وزٹ کراتے ہیں۔ تو آئیں ہمارے ساتھ۔ پہلے گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد مرکزی یا دوسرا گیٹ آتا ہے۔ پہلے اور دوسرے گیٹ کے درمیان اچھا خاصا رقبہ ہے، جس پہ اب کاشتکاری کی گئی ہے۔ شروع میں کہا جاتا ہے یہاں 75 ایکڑ پر مشتمل باغات تھے، اب باغات کا تھوڑا سا حصہ ہی باقی ہے۔ تو ڈیئر ویور، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دوسرا گیٹ کراس کر چکے ہیں، اب ہم دربار محل کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کی نظر اسی دور کی بنائی گئی اس خوبصورت مسجد پر پڑتی ہے۔ اس چھوٹی سی انتہائی خوبصورت مسجد کی تعمیر 1906 میں ہوئی۔ اب آپ دربار محل کے سامنے کا خوبصورت ویو دیکھیں، بڑی ہی خوبصورتی سے اس کی لک آفٹر کی گئی ہے، بڑا دل فریب منظر ہے۔ سامنے آپ دیوان خاص، دیوان عام وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے آپ کو 12 دریں بھی نظر آ رہی ہے، اس کے بھی اندر چلتے ہیں اور اس کا آپ وزٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر میوزیم بنا ہوا ہے، اور یہاں سے دیکھیں آپ دربار محل کا خوبصورت منظر۔ یہ آپ کو پالکن پرندہ بھی نظر آ رہا ہے سامنے۔ پالکن پرندے کے بارے میں نور محل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، یا آپ سرچ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت ویڈیو ہے۔ پالکن پرندہ ریاست بہاولپور کا قومی پرندہ تھا۔ اب آپ دربار محل کا بیرونی خوبصورت منظر دیکھیں۔ معزز ناظرین، اب آپ کو دربار محل کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ دربار محل اور اس کے ساتھ موجود دوسرے محلات کو بہاول گڑھ کے محلات کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس محل کا نام مبارک محل تھا،
جو بعد میں دربار محل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس محل کو نواب بہاول خان عباسی پنجم نے تعمیر کرایا۔ اس محل کی تکمیل 1905 میں ہوئی۔ بہاول گڑھ کے محلات، جن میں مبارک محل جسے دربار محل کہا جاتا ہے، نشاط محل، فرخ محل اور گلزار محل، یہ ریاست بہاولپور کے سیکریٹریٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ ان میں ریاست بہاولپور کے مختلف محکمہ جات کے دفاتر تھے، جبکہ مبارک محل میں نواب صاحب عوام کے لیے دربار لگایا کرتے تھے، اس لیے یہ دربار محل کے طور پر مشہور ہوا۔ ان سب محلات کی تعمیر میں بھی دال اور چاول کا مکسچر استعمال ہوا، سیمنٹ اور سریہ استعمال نہیں ہوا۔ 1966 میں یہ سب محلات فوج کو لیز پر دے دیے گئے، اس لیے اب ان سب محلات میں پاکستان آرمی کے آفیسز بنے ہوئے ہیں اور عام پبلک کو ان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں بہر سے اب یہ محلات تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ پاکستان آرمی نے ان کی بڑے اچھے طریقے سے لک آفٹر کی ہوئی ہے۔ محل کے اندر چل رہے ہیں، اندرونی منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ خوبصورت راہداریاں ہیں اور یہاں سے ہم اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ بلیک بک، کالے ہرن کا مجسمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف فنوں سے ہوتے ہوئے ہم مرکزی ہال میں پہنچے ہیں۔ یا آپ چیک کریں، درمیان میں پالکن پرندہ، اور اس کے اوپر دیکھیں خوبصورت راہداری، خوبصورتی آپ چیک کریں اس کی، ماشاءاللہ۔ دیواروں پر ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کی خوبصورت تصاویر آویزاں ہیں۔ اس دور کا فرنیچر بھی موجود ہے۔ یہ پالکن پرندے کا جو ماڈل ہے وہ دکھایا گیا ہے، جو ریاست بہاولپور کا قومی پرندہ تھا۔ یہ بیر کا خوبصورت منظر دیکھیں، بیر آ گئے ہیں۔ اب سامنے دیکھیں بارہ دری موجود ہے۔ اب ہم بارہ دری کے اندر جائیں گے۔ یہ بارہ دری ایک ہوادار جگہ ہوتی ہے، یہاں نواب صاحب بیٹھتے تھے اور پرسکون ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ یہ ہر محل کے بیر ہوتی ہے اس طرح سے نا۔ یہ بھی تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو رینوویٹ کیا گیا ہو، بہرحال یہ بڑی خوبصورت حالت میں موجود ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، بارہ دری کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس میں ریاست بہاولپور سے تعلق رکھنے والی مختلف اشیاء دکھائی گئی ہیں۔ اسلحہ دکھایا گیا اس دور کا جو ریاست بہاولپور کی فوج یوز کرتی تھی۔ بہاولپور کی جو لوکل کرافٹس ہیں اور ریاست بہاولپور کی جو آرمی کی یونیفارم ہے وہ بھی یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ یہ دیوان عام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے مسجد کا خوبصورت منظر۔ یہ اب دوسری سائڈ سے محلات دیکھیں۔ دربار محل کے اندر مختلف کمرے دکھائے گئے ہیں۔
اب یہ پاکستان آرمی کے آفیسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایکویریم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں خوبصورت مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں جو اس جگہ دوسرے محل آتے ہیں، فروخ محل، نشاط محل، گلزار محل وغیرہ، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں معزز ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اس طرح خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔